السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا اسلام کے علمی و ادبی روحانی افق پر بے شمار نجوم طلوع ہوئے ہیں، جن کی تعلیمات، علمی فتوحات اور روحانی کمالات کی کرنوں سے عالم اسلام مستفید اور مستنیر ہو رہا ہے۔ ان پاک باز، تقوی شعار اور باکمال رجال اسلام میں ایک نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جن کی علمی و فکری شہرت و عظمت کا آفتاب ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی منور و تابناک ہے، اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کے عالم اسلام بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تحریکوں اور تنظیموں کا دور تھا۔ ایک طرف سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، تو دوسری طرف مغلیہ سلطنت بھی زوال پذیر تھی۔ یہود و نصارہ کی پشت پناہی میں خلاف اسلام عقائد و نظریات کی تبلیغ جاری تھی۔ اولین جہاد آزادی 1857 کے عیسوی کے بعد ایک طرف مسلمان قائدین مجاہدین کی املاک ضبط کی جا رہی تھیں، اسلامی دانشگاہیں، خانقاہیں جہاں سے جہاد آزادی کا علم بلند ہوا تھا، انہیں استبل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسلامی لائبریریز اور علمی اثاثے انگریزی حکومت کی تحویل میں لیے جا رہے تھے۔ علماء کو انڈومان کی زہری رد فضاؤں میں کالا پانی کی سزا دی گئی۔ کئی علماء و قائدین اور مجاہدین کو تخت دار پر لٹکایا گیا۔ اسی ماحول میں انگریز کے سایہ تلے اسلامی درسگاہ اور دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی۔ اسی ماحول میں بنام مسلم لیڈروں کو شمس العلماء اور دیگر اعزاز و القاب سے بھی سرکاری طور پر نوازا جا رہا تھا۔ مرزا قادیانی کی ولایت و علمیت کا اعتراف کیا جا رہا تھا۔ اسلام میں نئے نئے فتنے اور افکار و نظریات گھڑ کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر شب خون مارا جا رہا تھا۔ ایک طرف عیسائی مشنریز ارتداد کی تحریک چلا رہے تھے، تو دوسری طرف صاحبان جبہ دستار اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین و تنقیص کو توحید کا نام دے رہے تھے۔ قدرت باری تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا اور مکار لکھا گیا، اور یہ سب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کیا گیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سب کا رد کیا۔ سبحان السبوح الدولت المکیہ المبین ختم النبیین جزا اللہ عدو بعبائہ ختم النبوہ الا من علی حسام الحرمین فتوى حرمین المعتمد المستند السوء والعقاب علی المسیح الکذاب قہر دیان علی مرتد القادیان الجراز الدیان علی مرتد القادیان جیسی معرکۃ الآراء کتابیں تصنیف فرما کر قلبی جہاد کیا اور فتنوں کی سرکوبی فرمائی۔ انگریزوں کے مظالم سے ہزاروں چراغ ہدایت بجھ گئے تھے، اسلامی دانشگاہیں اجڑ چکی تھیں۔ ایسے ماحول میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی 14 سال سے کچھ کم عمر میں مسند افتاء و ارشاد پر متمکن ہوئے، اور اسلامی عقائد و نظریات و افکار کے تحفظ و تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ والد ماجد علامہ نقی علی خان برکاتی بریلوی کی علمی و فقہی حیثیت مسلم تھی۔ جد امجد علامہ رضا علی خان نقشبندی بریلوی کا انگریزوں کے خلاف سرگرم کردار شجاعت بھی تاریخ کا روشن باب ہے۔ امام احمد رضا نے ہر محاذ پر اسلام کی حفاظت و صیانت کی۔ درجنوں علوم و عقلیہ نقلیہ میں 1000 کے قریب کتب و حواشی تصنیف و تعلیف فرمائی۔ عالم یہ تھا کہ جب عقائد اسلام پر جدید سائنس کے نام پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، تو عقلی اور نقلی ہر دو دلائل سے مزین کتابیں ترتیب دے کر عقائد اسلام کا تحفظ کیا۔ اس زمن میں آپ کی کتابیں فوز مبین در رد حرکت زمین، الکشف الشافیہ فی
فونو جرافیہ، السماسم علی مشکک فی آیات علوم الارحام اور معین مبین کافی مشہور اور لاجواب ہیں۔ کرنسی کی نوٹس کی حیثیت اور اسلامی احکام بیان کرنے کے لیے کفر الفقیہ الفاہم فی احکام قطاس الدراہم تحریر کر کے اس وقت کے لا ینح المسئلہ کو واضح کیا، اور یہ امام احمد رضا ہی کا فیض ہے کہ پورا عالم اسلام بشمول عرب و عجم کرنسی نوٹ استعمال کر رہا ہے۔ نیز اسی کتاب میں امام احمد رضا ہی نے سب سے پہلے غیر سودی اسلامی بینک کاری کا نظریہ پیش کیا تھا۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے مختصر ترین مگر فوائد جلیلہ سے مزین رسالہ تدبیر و فلاح و نجات و اصلاح تحریر کر کے مسلمانوں کے معاشی استحکام کے لیے یہ نکات پیش کیے۔ اولاً باستثناء ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات ہاتھ میں لیتے، اپنے سب مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے، یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔ ثانیاً اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانگ بھر تانبا کچھ صناعی کی گھڑت کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔ ثالثاً ممبئی، کلکتہ، رنگون، مدارس، حیدرآباد وغیرہ کے تمنگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے۔ سود شرع نے حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے، جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے، اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفر الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے۔ ان جائز طریقوں پر نفع بھی لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت براتی، اور آئے دن جو مسلمانوں کے جائیداد بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں، ان سے بھی محفوظ رکھتے۔ اگر مقروض کی جائیداد ہی لی جاتی، مسلمان ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے چنگے۔ رابعاً سب سے پہلے اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا، جس کی رستی مضبوط تھامنے نے اگلوں کو ان مدارج عالیہ پر پہنچایا، چار دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نان و شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پچھلوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ۔ بحوالہ تدبیر و فلاح و نجاست و اصلاح، صفحہ نمبر 13-14۔ ماہرین معاشیات کے نزدیک امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 نکات بالخصوص اسلامیان ہند کے لیے بہت کارآمد اور نتیجہ خیز ہیں۔ ان پر عمل آوری سے مسلمان معاشی اور سیاسی طور پر اپنی عظمت رفتہ کی بازیابی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی طور پر آپ نے کھوکھرے بائیکاٹ کرتے ہوئے مستحکم بائیکاٹ کا نظریہ پیش کیا اور فرمایا کہ خلافت کی حمایت میں اگرچہ مسلمانان ہند انگریزی اور بدیسی اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے متبادل کے طور پر مشرکین ہند کی اشیاء کے استعمال سے مشرکین ہند معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، جو یقیناً ہمارے دشمن ہی ہیں۔ تو اس طرح کے کھوکھرے بائیکاٹ سے ہم اپنی ہی قبر اپنے ہاتھوں کھود رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سے میلوں دور کافر کی معیشت کو تو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے ارد گرد بلکہ اپنے سر پر منڈلانے والے مشرکین کو طاقت فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بائیکاٹ اس وقت پائیدار ہوگا جب ہم غیروں کی اشیاء کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ اس کے متبادل کے طور پر اپنا پروڈکٹ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کتب المحجۃ المؤتمنۃ فی آیۃ الممتحنہ اور رسالہ گاؤ کشی اور فتح رضیہ میں متعدد مقامات پر سیر حاصل
گفتگو اور رہنمائی کی ہے۔ ارباب فکر و نظر اس جانب توجہ دیں اور امام الہند کی سیاسی و قائدانہ بصیرت سے رہنمائی حاصل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، یعنی اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، برے گمان سے دور رہو کہ برے گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر ہے 6066۔ ایک مرتبہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گدڑی پہنے ہوئے مدینہ طیبہ سے کعبہ معظمہ کو تشریف لے جا رہے تھے اور ہاتھ میں صرف ایک تاملوٹ یعنی ڈونگا تھا۔ شفیق بلخی علیہ رحمہ نے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بار یعنی بوجھ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی آنا تھا کہ امام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شفیق بچو گمانوں سے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نام بتانے اور وسوسہ دلی پر آگاہی سے نہایت عقیدت ہو گئی اور امام کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک ٹیلے پر پہنچ کر امام صاحب نے اس سے تھوڑا ریت لے کر تاملوٹ یعنی ڈونگے میں گھول کر پیا اور شفیق سے بھی پینے کو کہا۔ انہیں انکار کا چارہ نہ ہوا جب پیا تو ایسے نفیس لذیذ اور خوشبودار ستوت سے کہ عمر بھر نہ دیکھے نہ سنے۔ بحوالہ عیون الحکایات حکایت نمبر 131 صفحہ نمبر 150۔ شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں کچھوچھوی فرماتے ہیں کہ محدث بریلی علیہ رحمہ کسی نئے مذہب کے بانی نہ تھے، از اول تا آخر مقلد رہے۔ ان کی ہر تحریر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی صحیح ترجمانی رہی، نیز سلف و صالحین اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات اور مسلک اسلاف کو واضح طور پر پیش کرتی رہی۔ وہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک پل کے لیے بھی سبیل مؤمنین صالحین سے نہیں ہٹے۔ اب اگر ایسے کرنے والوں کو بریلوی کہہ دیا گیا تو کیا بریلویت و سنیت کو بالکل مترادف المعنی نہیں قرار دیا گیا؟ اور بریلویت کے وجود کا آغاز محدث بریلی علیہ رحمہ کے وجود سے پہلے ہی تسلیم نہیں کر لیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات شعائر اللہ ہیں، ان کا ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ خاصان خدا ہر دور میں مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر تابعین کرام صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات پر حاضر ہو کر فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر تابعین کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تابعین اور اولیاء کرام کے مزارات پر آج تک عوام و خواص حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کہ لادینی قوتوں کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ مقدس و مقامات کو بدنام کرنے کے لیے وہاں خرافات و منکرات کا بازار گرم کرواتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے مقدس و مقامات اور شعائر اللہ کی تعظیم و ادب کو ختم کیا جا سکے۔ یہ سلسلہ سب سے پہلے بیت المقدس سے شروع کیا گیا۔ وہاں فحاشی اور عریانی کے اڈے قائم کیے گئے، شرابیں فروخت کی جانے لگیں اور دنیا بھر سے لوگ صرف عیاشی کرنے کے لیے بیت المقدس آتے تھے، معاذ اللہ۔ اسی طرح آج بھی مزارات اولیاء پر خرافات منکرات، چرس و بھنگ، ڈھول تماشے، ناچ گانے اور رقص و سرور کی محافلیں سجائی جاتی ہیں تاکہ مسلمان ان مقدس ہستیوں سے بدظن ہو کر یہاں کا رخ نہ کریں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ تمام خرافات اہل سنت اور امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جو کہ بہت سخت قسم کی خیانت ہے۔ اس بات کو بھی مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ سارے کام غلط ہیں، یہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ کی تعلیمات ہیں۔ پھر اس طرح عوام الناس کو اہل سنت اور امام اہل سنت علیہ رحمہ سے برگشتہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں اور آپ کے فرامین کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ
بدعات و منکرات کے قاطع یعنی ختم کرنے والے تھے۔ اب مزارات پر ہونے والے خرافات کے متعلق آپ ہی کے فرامین اور کتابوں سے اصل حقیقت ملاحظہ کریں اور اپنی بدگمانی کو دور کریں۔ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مزار کا طواف کے محض بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے۔ تعظیم بالطواف مخصوص خانہ کعبہ ہے، مزار شریف کا بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، مگر بوسہ دینے سے بچنا بہتر ہے اور اسی میں ادب زیادہ ہے۔ آستانہ بوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز ہے کہ اس سے شرع میں ممانعت نہ آئی، اور جس کو شرع نے منع نہ فرمایا منع نہیں ہو سکتی۔ للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم الا اللہ، ہاتھ باندھے الٹے پاؤں آنا ایک طرز ادب ہے، اور جس ادب سے شرع نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں۔ ہاں اگر اس میں اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراز یعنی بچنا چاہیے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، جعلی شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کی سنہری جالیوں کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانے سے بچوں کے خلاف ادب ہے، بلکہ جعلی شریف سے 4 ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا، اپنے معاجہ اقدس میں جگہ بخشی۔ ان کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 765۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روضہ انور کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ کرو، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 769۔ معلوم ہوا کہ مزارات پر سجدہ کرنے والے لوگ جہلا میں سے ہیں، اور جہلا کی حرکت کو تمام اہل سنت پر ڈالنا سراسر خیانت ہے، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ سے مزارات پر چادر چڑھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو جواب دیا کہ چادر موجود ہو اور ہنوز پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو، کہ بدلے کی حاجت تو ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام اس میں صرف کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دیں۔ بحوالہ احکام شریعت حصہ نمبر اول صفحہ نمبر 42۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ بزرگان دین کے اعراس کی تعین یعنی عرس کا دن مقرر کرنے میں بھی کوئی مصلحت ہے؟ آپ سے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں، اولیاء کرام کی ارواح طیبہ کو ان کی وصال کے دن قبور کریمہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے عقد برکات کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ بحوالہ ملفوظات شریف صفحہ نمبر 383۔ بزرگان دین کے عرس میں شب کو آتش بازی جلانا اور روشنی بکثرت کرنا بلا حاجت اور کھانا بغرض ایصال ثواب پکایا گیا ہو، اس کو لٹانا کہ جو لوٹنے والوں کے پیروں میں کئی من خراب ہو کر مٹی میں مل گیا ہو، اس فعل کو بانیان عرس موجب فخر اور باعث برکت قیاس کرتے ہیں۔ شریعت عالی میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آتش بازی اسراف ہے اور اسراف حرام ہے۔ کھانے کا ایسا لٹانا بے ادبی ہے اور بے ادبی محرومی ہے، تصنیع مال ہے اور تصنیع حرام ہے۔ روشنی اگر مصالح شرعیہ سے خالی ہو تو وہ بھی اسراف ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 112۔ تقویت الایمان مولوی اسماعیل کی فخر المطالعہ لکھنوی کی چھپی ہوئی کے صفحہ نمبر 329 پر جو عرس شریف کی تردید میں کچھ نظم ہے اور رنڈی وغیرہ کا حوالہ دیا ہے، اسے جو پڑھا تو جہاں تک عقل نے کام کیا سچا معلوم ہوا، کیونکہ اکثر عرس میں رنڈیاں ناچتی ہیں اور بہت گناہ ہوتے ہیں، اور رنڈیوں کے ساتھ ان کے یار آشنا بھی نظر آتے ہیں، اور آنکھوں سے سب آدمی دیکھے ہیں،
اور طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کیونکہ خیال بد و نیک اپنے قبضے میں نہیں۔ ایسی اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں جن کو دیکھ کر تسلی بخش جواب دیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے۔ اولیاء کرام کے عرصوں میں بے قید جاہلوں نے یہ معصیت پھیلائی ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 92۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ مجلس سماع میں اگر مزامیر نہ ہوں اور سماع جائز ہو تو وجد والوں کا رقص جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر وجد صادق یعنی سچا ہے اور حال غالب اور عقل مستور یعنی زائل اور اس عالم سے دور ہے تو اس پر تو قلم ہی جاری نہیں۔ اگر بتکلف وجد کرتا ہے تو تشنیع اور تکسر یعنی لفظ کے توڑنے کے ساتھ حرام ہے، اور بغیر اس کے ریا و اظہار کے لیے ہے تو جہنم کا مستحق ہے۔ اور اگر صادقین کے ساتھ تشبہ بنیت خالصہ مقصود ہے کہ بنتے بنتے بھی حقیقت بن جاتی ہے تو حسن و محمود ہے۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ بحوالہ ملفوظات شریف صفحہ نمبر 231۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مزامیر یعنی آلات لہو و لعب بروجہ لہو و لعب بلا شبہ حرام ہے، جن کی حرمت اولیاء و علماء دونوں فریق مقتدا کے کلمات عالیہ میں مسرح ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اسرار کبیرہ ہے، اور حضرات عالیہ سادات بیشت کبرائے سلسلہ عالیہ چشتی کے طرف اس کی نسبت محض باطل و افتراء ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 554۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نشہ بذاتی حرام ہے۔ نشہ کی چیزیں پینا جس سے نشہ بازوں کی مناسبت ہو اگرچہ حد نشہ تک نہ پہنچے یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر دوا کے لیے کسی مرکب میں افیون یا بھنگ یا چرس کا اتنا جز ڈالا جائے جس کا عقل پر اصلاً اثر نہ ہو، حرج نہیں ہے، بلکہ افیون میں اس سے بھی بچنا چاہیے کہ اس خبیث کا اثر ہے کہ معدے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ بحوالہ احکام شریعت جلد نمبر 2